الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ محترم جناب حافظ سید محی الدین شاکر صاحب، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم المقام جناب حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر ذمہ داران، علماء اکرام اور اس قوم کو رہنمائی کرنے والے معززین، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک معزز بزرگوں، جوان سال بھائیوں، پیارے بچوں اور بڑی تعداد میں اس کانفرنس میں شریک ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار آباد ضلع کی شہر تانڈور میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں، جس کا مقصد خو انفسکم و اہلیکم نعرہ ہے، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ بتانا، داعیہ دینا، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا، عملاً جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے راستے پر عملاً چلنے کا راستہ بتانا، دراصل آج کی کانفرنس کا عنوان ہے۔ مجھ سے پہلے جتنے مقررین نے آپ حضرات کے سامنے بصیرت افروز خطابات کیے ہیں، ان کے خطابات سے ہم نے محسوس کیا کہ اپنے اندر کیسی تبدیلی لے آنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، میری ذمہ داری یہ ہے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ ہم داعیے امت ہیں اور بحیثیت داعیے امت کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ موجودہ دور کو ہم دیکھیں، ہمارے سماج پر ہم نظر ڈالیں، دین اسلام اور دین اسلام پر ہونے والے الغار، اس کو ہم قریب سے دیکھیں، اس کو انالیسس کریں اور اس کے بارے میں یہ اندازہ قائم کریں کہ اس الغار کا انجام کیا ہوگا اگر مسلمان خاموش رہیں، اگر مسلمان اپنے آپ کو داعیے امت کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے تعارف نہ کرائیں، امت وسط کا فریضہ انجام نہ دیں، امت خیر کا تعارف لوگوں کے سامنے نہ کرائیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، ایک مرتبہ ہمیں ریویو کرنے، امیجن کرنے اور ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی امت خیر بنایا، امت وسط بنایا اور بہترین امت بنایا۔ قرآن کہتا ہے نا، ہم تمام کو وہ غالباً قرآن کی وہ آیت یاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین قوم ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے لائے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس دنیا میں ایک ٹارچ بیرر کے طور پر بھیجا ہے، راستہ بتانے والی امت کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اس امت کے ایک ایک انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں، اس کا جو امیڈیٹ انویرانمنٹ ہوتا ہے، اس انویرانمنٹ میں یہ بات بتائیں کہ اسلام خیر ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام سے ہی نجات ممکن ہے، اسلام کے علاوہ جتنے نظریات ہیں وہ باطل ہیں۔
چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں، اس میں کتنا ہی اٹریکشن کیوں نہ ہو، اس کی جاذبیت کیسے ہی دل کو موہنے والی کیوں نہ ہو، اس کے پریزنٹیشن کے طریقے کتنے ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، کتنے ہی اپڈیٹڈ کیوں نہ ہو، کتنے ہی سائنٹیفک کیوں نہ ہو، اس کے باوجود یہ سارے راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ جو دین ہے، قبول ہونے والا جو دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، یہ راستے انسان کو نجات نہیں دے سکتے۔ دوستو، ہمارا ایمان یہ بھی ہے نا کہ دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے، دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، دین اسلام ایک یونیورسل ریلیجین ہے۔ دین اسلام انسان کو اس کے جتنے واکس آف لائف ہیں، جتنے اینگلز آف لائف ہیں، زندگی کے جتنے اینگلز ہیں، ہر اینگل میں یہ رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، مسائل کے حل کا بہترین سولوشن پیش کرتا ہے، اور وہ سولوشن پائیدار ہوتا ہے۔ وہ مینٹلی بھی، وہ فزیکلی بھی، وہ اسپرچولی بھی، وہ سوشلی بھی، انسان کے جتنے واکس آف لائف ہیں، یہ سارے واکس آف لائف میں وہ رہنمائی کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس دنیا کو گمراہی سے اگر کوئی بچا سکتے ہیں تو وہ ہم ہیں۔ وہ گمراہی چاہے سیاسی ہو، وہ گمراہی چاہے یعنی سوشل ہو، چاہے وہ گمراہی ایڈوکیسی کی ہو، چاہے وہ گمراہی ایڈمنسٹریٹیو ہو، چاہے وہ گمراہی سائنٹیفک ہو، جتنی ٹائپس آف گمراہی ہے، اس گمراہیوں کو ہم ہی سدھار سکتے ہیں، راہ پر ہم ہی لا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم اس بات کا احساس مسلمانوں میں جگائیں، جتنے بھائی بہن یہاں پر موجود ہیں وہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس دنیا کو رہنمائی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور رہنمائی کرنے کا سامان ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ ظاہر ہے جب آپ کو اور ہم کو احساس ہوگا کہ ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، تب ہمارے اندر یہ کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا، ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ دوستو، دعوت اسلامی ہمارا فریضہ ہے، دعوت اسلامی ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو شاہد بنا کر بھیج رہے ہیں، گواہی دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، وٹنس دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا، خوشخبریاں بتانے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر ہم بھیج رہے ہیں۔ ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ ہم کو دین اسلام کے حوالے سے یہ بات بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کیا ہے۔ آج جتنے خدائیں سوسائٹی میں جانے اور مانے جاتے ہیں، مقبول ہیں، جن کی عبادت مختلف اقوام کے لوگ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہے، ان خصوصیات کا تعارف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بتانے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پروردگار ہے، وہی حاکم روا ہے، وہی قسمتوں کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی بیماری اور شفا دینے والا ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو ہمارا ایقان ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، پروپیگیٹ کرنا، اس کو کنونسنگلی لوگوں تک پہنچانا، یہ دعوت ہے۔ دعوت کے مناظر قرآن مجید میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت کا منظر بتایا گیا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا منظر قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا منظر بتایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منظر بتایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پائیدار تبلیغی انداز تھا وہ مناظر ہم کو قرآن مجید کے اندر بتائے گئے ہیں۔ دوستو، یہ سارے مناظر سے ہمیں پریکٹیسنگ دائی بننے کی تربیت حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اس دنیا کو کیا تعارف کرانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے۔ آپ جانتے ہیں انڈیا ایک ہیرو ورشپ کنٹری ہے۔ انڈیا کیا ہے؟ ہیرو ورشپ کنٹری ہے۔ یہاں شخصیات کا بڑا دخل ہوتا ہے، سماجیات میں، تبدیلیوں میں، چینجز میں، ریولیوشنز میں بڑی تبدیلی اشخاص کی ہوتی ہے، لیڈرز کی ہوتی ہے، اور لوگ لیڈرز کے فالوورز کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے جانے پہچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، انڈیا، اس ملک کے اندر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین رہنما کے طور پر، بہترین رہبر کے طور پر، بہترین لیڈر کے طور پر، آئیڈیل لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہے، ہمیں ہندوستان میں، بھارت میں یہ بات بتانے کی کوشش کرنا ہے۔ بالخصوص یہ کانفرنس جس شہر میں ہو رہی ہے، تانڈور کے اس شہر میں، وقار آباد کے اس ضلع میں، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ سچائی کا طریقہ تھا، وہ کامیابی کا طریقہ تھا، وہ نجات کا طریقہ تھا۔ اس راستے میں، اس رہنمائی میں پائیداری ہے، پرمیننسی ہے۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کامیابی کے بھی مختلف اینگلز ہوتے ہیں، سکسس کے بھی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہوتے ہیں، لیکن سکسس کا وہ ڈائمنشن جس میں آل اینگل سیٹسفائی ہوتے ہوں، ایسا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں بہت بڑے اسلام کی فلسفی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک ایکسپرٹ دائی بننا چاہتے ہیں تو ضرور دین اسلام کی گہرائی کا علم حاصل کیجئے، توحید، رسالت، آخرت کی گہرائی کا علم حاصل کیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا گہرا علم حاصل کیجئے۔ لیکن یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میرا احساس ہے، بلکہ میرے تجربے کے روشنی میں نکلا ہوا یہ احساس ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دائی بن سکتا ہے، ہر آدمی دعوت کا کام آج سے شروع کر سکتا ہے۔ کیا ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے؟ یہی بات بتا دیجئے، یہ بھی دعوت ہے۔ یہی بتا دیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینیفیکٹر آف ہیومینٹی ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ دنیا جتنے مسائل سے جوجھ رہی ہے اس کا حل دین اسلام میں ہے، یہ بتا دیجئے، یہ دعوت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بتا دیجئے، یہ بھی دعوت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بتا دیجئے، یہ بھی دعوت ہے۔ دوستو، جو حضرات دین اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، جن کو دعوتی تجربات میں کامیابی حاصل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے مسکرانا، مسلمان کا اچھے طور پر بات کرنا، مسکرا دینا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کے کام آ جانا، یہ بھی دعوت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ پوری دین اسلام کی فلسفی بیان کر دیں۔ دوستو، ہم جس انویرونمنٹ میں ہیں، اگر آپ ایک سیاست داں ہیں تو سیاسی حلقوں میں یہ بتائیں کہ سیاسی اخلاق کیا ہیں۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، اگر آپ ایک لیکچرر ہیں، ٹیچنگ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کمیونٹی میں بتائیں کہ اسلام کے اخلاق کا نظام کیا ہے۔ صرف نہ بتائیں، صرف بتائیں ہی نہ آپ، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک مجسمے عمل بنا دیں، یہ بھی دعوت ہے۔ بھائیو، مسلمانوں میں بہت ڈائیورسیفائیڈ مسلمان ہیں، ڈائیورسیفائیڈ مسلمان۔
مطلب مختلف انداز کے مسلمان اس ملت کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کی ایک قسم جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی مسلمان مسلم کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں جن کا نام تو مسلمان کا ہے، جن کا ووٹر لسٹ میں نام مسلمان کا ہے، لیکن وہ کسی مندر جانے سے بھی نہیں پریشان ہوتے، وہ کسی اور کی پوجا پاٹ کرنے سے بھی ان کو کوئی عار نہیں ہے. دوستو، امت مسلمہ کو سب سے پہلے ایک بہتر امت بنانے کی کوشش بھی دعوت کے مختلف مراحل کا ایک مرحلہ ہے. آپ جانتے ہیں اگر جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہی دعوت کا کام کریں وقار آباد ضلع میں، تو آپ جانتے ہیں اس کا جو رزلٹ ہوگا، اس کے بالمقابل یہاں جو 30 سے 40 ہزار مسلمان یہاں رہتے ہیں، اگر 3-4 ہزار مسلمان یا 5 ہزار مسلمان دعوت کا کام کریں تو اس کا جو رزلٹ ہوگا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا، بہرحال کم کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. یہ احساس میں یہاں موجود علماء اکرام سے، خطباء اکرام سے اور امت کو گائیڈ کرنے والے انٹیلیکچوئل سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ امت مسلمہ کو داعیہ امت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دے. یہ احساس ان کے اندر یعنی پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ٹارچ بیرر ہے، وہ رہنمائی کرنے کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے. دعوت کا کام کون کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں دعوت کا کام سب سے زیادہ اثر چھوڑنے والا کام بچے کر سکتے ہیں، جن کی عمر 10 12 15 سال ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ 10 12 15 سال والے بچے دعوت کا کام کیسے کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسے نو مسلم بھائیوں سے میں نے گفتگو کی، میں نے سوال کیا بھائی آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ آپ کی عمر 30 40 سال ہے، اب کس نے آپ کو دعوت دیا تھا؟ اس نے کہا بھائی مجھے کسی مسلمان نے اس عمر میں جب میں بڑا ہو گیا تھا دعوت نہیں دیا تھا. میرے بچپن کا ایک دوست تھا، جب میں 7th کلاس میں تھا تو 7th کلاس میں وہ مجھے اپنے گھر عید کے دن لے جایا کرتا تھا. وہ بڑا خوش مزاج بچہ تھا اور وہ بہت ہی ملنسار نوجوان تھا. حالانکہ وہ جو بچہ اپنے کردار کو اس کے اوپر چھوڑا تھا، اس کے اثرات جو چھوڑے تھے، وہ اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 20 سال بعد ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، 20 سال بعد ایک آدمی قرآن مجید کی کتاب کو مانگتا ہے. دوستو، یہاں موجود بچوں کو داعیہ امت بنانے کی ہم کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں یہودی کیا کام کرتے ہیں؟ یہودی بچوں کے اندر کیا احساس پیدا کرتے ہیں؟ یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ تم معمولی قوم کے یا معمولی گروہ کے لوگ نہیں ہو. آپ کا مقصد صرف کھانا پینا، گھر بنانا، زندگی گزارنا، مر جانا یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کے لیے جیو تو اپنی قوم کے لیے، مرو تو اپنی قوم کے لیے، اپنی صلاحیتوں کا صرف قوم کے لیے کرو. میرے دوستو، بھائیوں بہنوں، کیا ہم یہ سبق ہمارے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں جب وہ کیجیز میں جائیں، جب وہ نرسری کلاسز میں جائیں، جب وہ پرائمری سیکشنز میں رہیں، تبھی ہم ان کو بتائیں کہ وہ ایک دعوتی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. دوستو، اس کے بعد دعوت کا کام کون کر سکتے ہیں؟ یہاں موجود نوجوان کر سکتے ہیں، اور نوجوان جہاں بھی پائے جائیں وہ لوگ جو ہے دعوت کا کام کر سکتے ہیں. بھارت نوجوانوں کا ملک ہے. بھارت سے زیادہ پرسنٹیج آف نوجوان پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے. اس پر ہم تمام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے مساجد نوجوانوں سے بھر رہے ہیں، آج ہمارے مساجد میں نوجوانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن انہی نوجوانوں کو یہ کام بھی بتا دینا ہے، بلکہ یہ پریکٹس کرا دینا ہے. دوستو، دعوت کا کام، دعوت کی اہمیت، دعوت کی فضیلت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کسی مکتب فکر کو انکار نہیں ہے. لیکن عملاً کتنے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے قدم دعوت کے میدان میں گرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کھول کر دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کرتے ہیں، پامپلیٹ کے ذریعے دعوت کا کام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی واٹس ایپ کے پوسٹر کو اپنے غیر مسلم دوستوں کو دعوت دینے کی نیت سے بھیجتے ہیں؟ نوجوان بھائیوں،
اپنے آپ کو دائی بنائیے، غیر معمولی سکسیس ہمارا مقدر ہوگی۔ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں اس بھارت کے، کیونکہ ہمارے چار طرف غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ ان غیر مسلموں کو دعوت کا کام، اور تیسرے طور پر خواتین بہترین داعیہ بن سکتی ہیں۔ دعوت کے میدان میں خواتین بہترین رزلٹس حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین کیسے دعوت کا کام کریں؟ خواتین اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم لڑکیوں کو، خواتین کو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کیا ہے۔ اور دعوت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دوستی سے اس کا آغاز کیجئے، اپنے نیٹ اینڈ فیئر کیریکٹر کے ذریعے اس کا آغاز کیجئے، اپنی خوش لہانی سے، اسمائلنگ فیس سے، اپیلنگ باڈی لینگویج سے، نیٹ اینڈ کلین مائنڈ سیٹ سے، ایک بہترین بیہیویئر سے، تو ان ٹوٹل ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کے طور پر اپنا انٹروڈکشن کرائیے۔ ہماری یہاں موجود بہنوں سے میں اس بات کی اپیل کروں گا کہ اس شہر میں جتنے غیر مسلم بہنیں رہتی ہیں، ان غیر مسلم بہنوں تک یہ بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے۔ یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اجڑ نہیں ہوتا، جیسا کہ دشمنان اسلام امت مسلمہ کا تعارف کرا رہے نا، یہ لوگ نیٹ اینڈ ٹائڈی نہیں رہتے، ان کے گھر جو ہے صاف ستھرے نہیں ہوا کرتے، ان کے مزاج میں ترشی ہے، غصہ ان کی پہچان ہے، اور ان کے اندر فلاں اور فلاں ہیں، یہاں تک کہ جہادی جذبات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوستو، given ان circumstances میں ہمیں دین اسلام کی شبیہ کو صاف کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، مسکنسیپشن کو دور کرنا، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، عملی اقدامات کے ذریعے، بہترین کیریکٹر کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوستو، ظاہر ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کے کام کے لیے ہماری اپنی پرسنالٹی کو بنانا پڑے گا۔ پرسنالٹی کے بنائے بغیر دعوت کا کام سکسیس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو دین اسلام کے اندر جب وہ داخل ہو جایا کرتے تھے، باضابطہ ان کے تربیت کا سسٹم کو ایوالو کیا تھا، ان کی اسپریچول تربیت، ان کی میٹیریلسٹک تربیت، ان کے نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کو سکھانا، اور ان ٹوٹل ان کی پرسنالٹی کو یعنی تبدیل کرنے کا جو سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سسٹم کو ہمیں ایوالو کرنا ہوگا۔ اس کے ایولیوشن میں ہماری جو ذمہ داری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سب میں پہلے ہم دین اسلام پر عمل کریں، ہم سچائی پر قائم رہیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم دھوکہ نہ دیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کا تعارف ابتدائی دور میں کیسا ہوا کرتا تھا؟ ابتدائی دور میں مسلمانوں کا تعارف یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ سچے ہوتے ہیں، یہ جان دے سکتے ہیں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بڑے سے بڑے نقصان کو فیس کر سکتے ہیں لیکن یہ کبھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے دراصل اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور قیام اللیل۔ ظاہر ہے کہ داعی کو سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ اللہ سے دعا مانگنے کا ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اس بات کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ دوستو، میں اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلے میں لے جاتے ہوئے اس بات کی میں اپیل کروں گا کہ ہم یہ دعوت کا کام کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جنہوں نے ہماری واضح آیات کو جبکہ وہ واضح طور پر بتائی گئی اگر چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب،
उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, लोगों की लानत उन पर होगी। वयलअनुहुमुल लाइनून, और सारे लानत करने वालों की लानत उन पर होगी। किन पर होगी? जो लोग अल्लाह के अहकामात को छुपाते हैं, वाज़े हिदायत को छुपाते हैं। इसका इलाज क्या है? अल्लाह की लानत से और लानत करने वालों की लानतों से अगर बचना है तो उसका एक ही रास्ता है, इल्लल्लज़ीना ताबू, व तौबा करें, वह असलहू, अपनी इस्लाह करें, वह बय्यनु, और बयान करना शुरू कर दें। जिसको हम छुपाते थे, कुरान मजीद को लाल कपड़े में, गिलाफ में हम छुपा रहे हैं, अल्लाह की तालीमात को वाज़े नहीं कर रहे हैं। हमारा ये रवैया एक जालिमाना रवैया है। हमारे इस रवैये पर अल्लाह तबारक व तआला के पास हमें जवाब देना होगा। इसको, इस गिलाफ से हम निकालें, इसकी आयात को, इसके अहकामात को लोगों के सामने पेश करें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मोहतरम सामईन इकराम, इस वक्त अगर हम ये काम नहीं करेंगे, हज़रत उमर के कौल के मुताबिक एक उम्मत जब देने का सिलसिला छोड़ देगी तो वो लेने वाली बनेगी। आदमी दो ही पोजीशंस में रहता है, एक देने वाला रहेगा या फिर लेने वाला रहेगा। अगर आप इस्लाम को नहीं देंगे तो बातिल नजरियात को आप लेने वाले बन जाएंगे। नहीं देख रहे हैं आप किसी योगा के ट्रेनिंग क्लास में चले जाइए, एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, उस योगा सेंटर का वो जो है एक रुकन है। मैंने उनसे पूछा, मोहतरम आप क्यों तशरीफ लाए यहां पर? उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल किया, क्या ऐब है इसमें? हालांकि बातिल नजरिए का एक इवोल्यूशन है वो, ठीक है, उन हरकात और सकनात या उन एक्टिविटीज में कोई कबाहत नहीं होगी, लेकिन जो आइडियोलॉजी ये प्रोग्राम चला रही है वो अपने बातिल को फैलाने के लिए नहीं चला रही है। दोस्तों, हम देने वाले नहीं बनेंगे तो लेने वाले बन जाएंगे। मैंने उनसे कहा, दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम सेहत को पेश करता है। ये योगा एंड मेडिटेशन ये एक पार्शियल पैकेज ऑफ हेल्थ बिल्डिंग है। दीन इस्लाम के अंदर कंप्लीट पैकेज ऑफ इस हेल्थ बिल्डिंग पाया जाता है। क्यों? यहां सिर्फ फिजियोलॉजिकल कुछ एक्शंस है, कुछ मेंटल प्रैक्टिसेस है, लेकिन दीन इस्लाम जाहिर है कि पूरी पर्सनालिटी इन टोटल 3 डायमेंशनल होती है। एक फिजियोलॉजिकली उसे फिट होना होगा, मेंटली स्ट्रेंथन होना होगा, स्पिरिचुअली उसे अपने आप को साउंड करना पड़ेगा। ये 3 काम दीन इस्लाम करता है। गोया दीन इस्लाम की जो थ्योरी है वो कंप्लीट है। ये नजरिया, इसको भी हम एक बेस बनाकर लोगों के दरमियान में अपने आप को पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को अख्तिताम पर ले जाते हुए इस बात की ख्वाहिश करूंगा, बल्कि ये कहूंगा, ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पैदा करें, अपने दिल के अंदर, ये अपने दिल से आप कहें। ऑटो टॉक जिसे कहते हैं ना, जिसे ऑटो टॉक कहा जाता है, आदमी खुद अपने आप से बात करता है। सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, आप खुद अपने आप से बताएं कि मैं एक कामयाब दाई बन सकता हूं। क्या हम बन सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम एक कामयाब दाई बन सकते हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आप एक कामयाब दाई बन सकेंगे, बशर्ते कि आपके ज़बान पे जो ताला है उस ताले को निकाल दीजिए। आपके पैर में जो बेड़ियां हैं, झिझक के शक्ल में, ज़बान के शक्ल में, नाकामी के तसव्वुर के शक्ल में जो बेड़ियां हैं उनको काट फेंकिए, आप एक कामयाब दाई बनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत के मैदान में मरते दम तक काम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।